ٹرینڈ 9 مئی کے بعد ایک بڑا دلچسپ سا ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ مختلف سیاسی رہنما جن کا تعلق زیادہ تر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے ہے، وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں ملک کے مختلف پریس کلبز میں، اور وہ بریت کا اظہار کرتے ہیں، 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پوتر ہو کے واپس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ تو ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا فریضہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کری ہے۔ تو اس تاثر کو آپ کیسے جواب دیں گے سر؟ کائنڈلی دوبارہ اگر آپ مجھے دوبارہ بتائیے گا، آئی ایم سوری۔ جی سر، وسیم عباسی وی نیوز سے میرا سوال یہ تھا کہ 9 مئی کے بعد ایک یہ فنامنا بھی سامنے آیا ہے کہ کچھ سیاسی جماعت، ایک ہی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی، جس کے رہنما جو ہے وہ مختلف پریس کلبز میں پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور بریت کا اعلان کرتے ہیں 9 مئی کے واقعات سے اور اپنی پارٹی سے بھی۔ اس کے بعد وہ پاک صاف ہو کے گھروں کو جاتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں ہوتا، اور تاثر یہ ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا جو فریضہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کرتی ہے۔ تو اس تاثر کو آپ کیسے اس کا رسپونڈ کریں گے سر؟ یہ تاثر ہے کہ کن کی جو جو پارٹی، اچھا ٹھیک۔ آپ پریس کانفرنسز دیکھیں، کوئی سیاسی لیڈر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کوئی پارٹی چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا ہے، یہ اس کا ذاتی اور انفرادی عمل ہے۔ جہاں تک 9 مئی کے واقعات اور اس کے نتائج ہیں، اس کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مقرر 9 مئی کے واقعات، اس کے نتائج اور اس کے جو کیفر کردار ہے، وہ اسی طرح سلسلہ چلے گا۔ ڈی جی صاحب، تھوڑا سا 9 مئی سے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے 12 اگست کو، اور الیکشنز آر اراؤنڈ دی کارنر۔ تو یہ بتائیے کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے جب سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا تو اس وقت معذوری کا اظہار کیا گیا تھا وزارت دفاع کی جانب سے کہ ملکی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم فوج کو پرووائڈ کر سکیں الیکشنز کے لیے۔ تو کیا اگلے الیکشن کے لیے پاکستان آرمی اس بات پر تیار ہے کہ الیکشن کی سیکیورٹی پاک فوج اس کے لیے فوج فراہم کرے گی؟ دوسرا ایک ضمنی سی سوال یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جو روز لاہور میں تقریر کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں میں صرف آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں، جبکہ پاک فوج مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاستدان آپس میں بات کریں، وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ کہنا، مسلسل یہ کہنا کہ میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک دیکھیں یہ جو الیکشنز کے بارے میں آپ نے بات چیت کی نا، یہ ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ پھیلایا گیا، یہ بھی اسی پروپیگنڈے کے اندر، اور یہ ذہن سازی کی گئی کہ الیکشنز کی راہ میں فوج جو سی ہے وہ سیکیورٹی نہیں دے رہی، تو اس وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہے۔ الیکشنز میں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون ہیں؟ سیاسی پارٹیاں، حکومت وقت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ ہیں 3 بڑے سٹیک ہولڈرز۔ اب جو سیکیورٹی کا اس میں عمل ہے، اس میں لیٹس کم ٹو دی فیکٹس، کیونکہ فیکٹس جو سے ہیں وہ ذہن کے اوپر سے یہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے میں مدد کریں گے۔ فیکٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سا ہے وہ یہ تعین کرتا ہے کہ اس کو الیکشن کرانے کے لیے کیا سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو کتنی پولیس چاہیے، اس کو سول آرم فورسز کتنی چاہیے، اس کو فوج کتنی چاہیے، کس رول میں چاہیے، فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، تھرڈ ایئر میں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا تعین کرتا ہے۔ اب وہ جو ضرورت اس نے جب تعین کر لیا، تو اس میں سے جو فوج کا عنصر ہے اس پہ وزارت دفاع جو سی ہے وہ مجموعی سیکورٹی صورتحال کو، ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، ملکی اندرونی اور داخلی صورتحال کو رکھتے ہوئے، فوج کی امپلائمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ٹروپس کی اویلیبلٹی دیتی ہے۔ اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ اویلیبلٹی ہے، جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 245 کے مطابق مجاز ہے کہ فوج کی امپلائمنٹ کرے۔ دس از دی فیکٹ، دس از ہاؤ ہمیشہ سے اور آئندہ بھی فوج کی امپلائمنٹ الیکشن ڈیوٹیز یا ان ایڈ آف سول ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اس میں کوئی یعنی کہ اس کے علاوہ جو بات چیت ہے وہ ساری مبالغہ آرائی پر ہے، وہ ذہنی اختراع پر ہے۔ دوسرا آپ نے بات چیت کی، کیا سوال تھا آپ کا؟ اچھا دیکھیں، میں نے آپ کو یہ عرض کیا نا کہ فوج کا موقف اس پہ ہم نے جو 15 مئی کو ہماری جو اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ ہے اس میں ہم نے یہ واضح کیا کہ ہم
سیاسی استحکام کے لیے، عوام کے اعتماد کے لیے، معاشی استحکام کے لیے، اور جو جمہوری جو سی ہیں قدریں ان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں قومی اتفاق رائے پیدا کریں، جو سیاسی اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. سو دس از ہاؤ ایز فار ایز دی آرمی از کنسرنڈ اباؤٹ دی پولیٹیکل کنسنسس اور نیشنل کنسنسس دیٹ از ریکوائرڈ جو سب ملک میں ہونا ہے، نتھنگ مور نتھنگ لیس. اب اس میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں وہ اس کے مطابق کسی اور راستے سے چلنا چاہ رہا ہے، وہ اس کے اپنے کوئی اغراض و مقاصد ہیں، وجوہات ہیں، اور وہ ہم آپ کو پہلے میں نے عرض کیا کہ فوج کے بارے میں ابہام پیدا کرنا، فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا، لوگوں کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرنا، دیٹ از ون آف دی آبجیکٹیوس. بیفور آئی کلوز، جو یہ پوائنٹ آپ کا آ رہا تھا، بار بار آ رہا ہے ریسٹرینٹ کا، اور اس میں میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں جب کسی چیز کو آپ نے روکنا ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. اٹ از ناٹ ضروری کہ جی یہ ضروری ہے کہ میں نے جو سے ایکسٹریم حد پہ ہی جا کے روکنا ہے. جب ہم نے کہتے ہیں کہ دارا جاتی انکوائریز ہوئیں اور اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ کوئی غیر ارادی غفلت یا کوئی کوتاہی یا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں تھا، تو اس میں یہی جانچا گیا کہ یہ جو لائن کراس ہوتی ہے یہاں پہ، یہ جو سینٹری یا سیکیورٹی بریچ ہوا ہے، اس کو کس حد تک روکا جا سکتا تھا وداؤٹ گوئنگ ٹو دیٹ ایکسٹریم میئر جو کہ وہ چاہتے تھے. ضروری تو نہیں ہر چیز کا علاج یہی ہے کہ آپ نے جو سا ایکسٹریم میئر کرنا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں کئی مقامات کے اوپر جہاں پہ بلوائی آئے، شرپسند آئے، وہاں پہ they were unable to breach the sanctity and security of the security installations. لیکن جہاں پہ وہ بریچ ہوئی، اس کو کیوں ہوئی، اس غفلت کی نوعیت کیا تھی، کس وجہ سے ہوئی، اس کو جاننا ضروری تھا، جس کی وجہ سے جونس ہے، اور اس میں پھر ذمہ داران کا تعین کر کے جو سزائیں ہیں وہ میں نے آپ کو آج بتائی. پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ پاکستانی میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے، لیکن 9 مئی کے افسوسناک واقعات کے بعد یہ تاثر ابھر کر سامنے آیا ہے کہ عسکری اسٹیبلشمنٹ اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ صرف میڈیا کو کنٹرول نہیں کر رہی، بلکہ انہوں نے میڈیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے، میڈیا بلیک آؤٹ ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو عسکری حکام ہیں انہوں نے کچھ میڈیا مالکان کو بلایا اور ان کو بڑے سخت احکامات دیے ہیں. تو اس صورتحال پر آپ کا رد عمل؟ اچھا کہ آپ نے اس لفظ تاثر کا استعمال کیا، کیونکہ یہ آج کل جو پرسیپشنز ہے اور تاثر ہے نا، یہی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. دس از ون آف دی چیلنج دیٹ دس کنٹری از فیسنگ، کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ افواج پاکستان، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، وہ ذمہ دارانہ صحافت کو اہمیت دیتی ہے. اور ذمہ دارانہ صحافت کیا ہے؟ ذمہ دارانہ صحافت یہ ہے کہ فیک نیوز، پروپیگنڈا، ہیجان، سنسنی، اس سے پرہیز کیا جائے، مثبت بات چیت اور مثبت سوچ اور مثبت کرٹیسزم کی جائے. ذمہ دارانہ صحافت جو سی ہے یہ اس وقت ملک کے لیے اہم ہے، اور تمام ذمہ دار ممالک میں اس کو فروغ دیا جاتا ہے. آئی ایس پی آر کا افواج پاکستان کا صحافی کمیونٹی سے ایک بڑا پرانا اور گہرا رشتہ ہے، اور ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں. ہماری صحافی کمیونٹی سے ہمیشہ سے یہ درخواست رہی ہے کہ ایتھکس اور سیلف ریگولیشن، میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی اس کا ذکر کیا، اس کے بارے میں ہمیں بات چیت کرنی چاہیے جو مضبوط بھی ہوں مگر قابل عمل ہوں، تاکہ ہمارے معاشرے میں ہجان کم ہو. دیٹ از ویئر وی نیڈ ٹو موو ایز فار ایز ریسپانسبل جرنلزم از کنسرن.